کیا آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے ایک عجیب سی بے چینی آپ کے دل میں گھر کر گئی ہو۔ وہ باتیں جو کبھی آپ جو سے بھر دیتی تھی اب بے رنگ لگنے لگ گئی ہے۔ وہ رشتے جو کبھی بے حد قریب تھے اب دور محسوس ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا حال ہی میں آپ کے جذبات، آپ کی سوچ اور یہاں تک کہ آپ کا دوسروں کو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا ہے؟ جیسے کوئی اندیکھی طاقت آپ کو کسی راہ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ صرف وقت کی بات نہیں بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو جگا رہا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بدلاؤ کو پہچانیں گے یا اسے نظر انداز کر دیں گے، جیسے دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں جب دنیاوی معاملات آپ کو خوشی نہ دے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے انسان فضول وقت ضائع کر دیتا ہے۔ اس حالت میں آپ جتنا خود کو مصروف رکھتے ہیں ان چیزوں میں کھو جانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے جیسی خوشی نہیں ملتی۔ جن چیزوں سے پہلے خوشی ملتی تھی اب نہیں ملتی۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کا دل بدل رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل، سوچ اور رویوں میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں، اور نشانیوں کو سمجھنا اور ان کی قدر کرنا ضروری ہے تاکہ بندہ اپنی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لے اور مزید بھٹکنے سے بچے۔ پہلی نشانی ہے گناہوں پر ندامت اور توبہ کی خواہش۔ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد بے چینی اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نور ہدایت پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا دل بار بار توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی ہے عبادات میں دلچسپی اور تسکین محسوس ہونا۔ نماز، روزہ، ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ پہلے اگر عبادت بوجھ لگتی تھی تو اب وہ دل کی خوشی اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ شخص نہ صرف فرض عبادات کی پابندی کرتا ہے بلکہ نوافل، تہجد اور ذکر و اذکار کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی ہے بری صحبت سے دوری اور نیک لوگوں کی طرف جھکاؤ۔ انسان کو برے دوست، غلط محافل اور گناہوں کے موقع خود بخود ناپسند ہونے لگتے ہیں۔ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ایسے دوستوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کرے۔ چوتھی نشانی ہے دنیا کے بجائے آخرت کی فکر بڑھ جانا۔ دنیا کی چمک دمک اور فانی لذتیں غیر اہم لگنے لگتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے دنیا کے بجائے آخرت کی روشنی میں کرنے لگتا ہے۔ دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت۔ پانچویں نشانی ہے مشکلات پر صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ مصیبتوں پر مایوسی کے بجائے صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بن جاتی ہے۔ ہر تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا سے مدد مانگتا ہے۔ آزمائشوں کو سزا نہیں بلکہ اصلاح کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے۔ چھٹی نشانی ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاقی بہتری۔ مزاج میں نرمی اور عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ رویہ بہتر ہو جاتا ہے۔ زبان سے کوئی تکلیف دہ بات نکلنے سے گریز کرتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے لگتا ہے، خاص طور پر والدین، رشتہ داروں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ ساتویں نشانی ہے
حلال و حرام کی پہچان اور حرام سے اجتناب۔ پہلے جو چیزیں عام لگتی تھیں اب ان میں حلال و حرام کا فرق واضح نظر آنے لگتا ہے۔ حرام کمائی، غلط ذریعے سے پیسہ کمانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت لینا، یہ سب گناہ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ وہ شخص صرف وہی کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ 8ویں نشانی ہے دل کی سختی ختم ہو کر نرمی پیدا ہونا۔ پہلے اگر کسی کے لیے دل میں بغض، حسد، کینہ یا نفرت ہوتی تھی تو اب وہ محبت، معافی اور نرمی میں بدل جاتی ہے۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے لگتا ہے اور انتقام کے بجائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کی طرف رغبت، قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ موت کی یاد اور آخرت کی تیاری، موت اور قبر کی فکر دل میں جاگنے لگتی ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہتا ہے کہ جب اس کا وقت آئے تو وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ وہ صدقہ، نیک کام، دعائیں اور نیکیوں کے ذخیرے جمع کرنے میں دلچسپی لیتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تبدیلیاں اپنی زندگی میں محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس موقع کی غنیمت کو سمجھے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ ہدایت ایک قیمتی تحفہ ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔